اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پرورش فرمانے والا ہے سب جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحمت والا بے حد رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ہی بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ الف لام میم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، یہ عالی شان کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر ثبت کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وہ اپنے خیال میں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ سمجھتے نہیں۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ،
اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ سن لو یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ سن لو یقیناً وہی بے وقوف ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دیتا ہے اور ان کی سرکشی میں انہیں کھینچتا ہے اس حال میں کہ وہ بھٹکتے ہیں۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ بہرے، گنگے، اندھے ہیں پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا مثل بارش کے جو آسمان سے برسے، اس میں تاریکیاں ہیں اور گرج اور چمک، وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی ان کے لیے چمکی اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر تاریکی چھا گئی تو ٹھہر گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سنوائی اور بینائی کو سلب کر لیتا، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو پانی سے کچھ پھل پیدا کیے تمہارے کھانے کے لیے، تو اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو کلام ہم نے اپنے مقدس بندے پر اتارا تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور آپ خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں دیے جائیں گے ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور ان کو صورت میں ایک جیسے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک سمجھانے کے لیے اللہ کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے نہیں رکتا، پھر مچھر ہو یا اس سے اوپر، پھر وہ جو ایمان والے ہیں جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے اس سے بہت لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر صرف نافرمانوں کو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اسے پکا کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ كيف تكفرون
بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ بھلا تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہ تمہاری جان نکالتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کی سب چیزوں کو، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں سب چیزوں کے نام۔ تو جب آدم نے انہیں سب چیزوں کے نام بتا دیے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں سب چھپی چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے بافراغت کھاؤ جہاں چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ ان پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا، تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے اصل آسمانی کتابوں سے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور دنیا و ما فیہا سب میری آیتوں کے بدلے میں قلیل ہے، لہذا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور بے شک نماز ضرور شاق ہے مگر رب کی طرف جھکنے والوں پر شاق نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا، تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے اصل آسمانی کتابوں سے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور دنیا و ما فیہا سب میری آیتوں کے بدلے میں قلیل ہے، لہٰذا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور بے شک نماز ضرور شاق ہے، مگر رب کی طرف جھکنے والوں پر شاق نہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس زمانے والوں پر تمہیں بڑائی دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، اور کسی کی طرف سے اذن الہی کے بغیر کوئی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا کہ وہ تمہیں بدترین تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بے دردی سے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا پھر تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق کو باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے فرمایا، اے میری امت، بے شک تم نے بچھڑا معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تو آپس میں اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو وہ تم پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ یعنی سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا
اور من اور سلوا تم پر اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزوں سے، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا اس شہر میں چلے جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بافراغت کھاؤ، اور تم داخل ہو دروازے میں عاجزی سے سر جھکائے ہوئے، اور کہو حطہ، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ان قریب ہم زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو بدل دیا ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات ہے، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی امت کے لیے تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بے شک ہر گروہ نے پانی پینے کی اپنی جگہ کو پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ من و سلوا کی بجائے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کرے، زمین کی سبزی، ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا تم ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اترو شہر میں تو بے شک وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے،
یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، جو بھی ایمان لایا اللہ اور قیامت کے دن پر اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر اس اقرار کے بعد تم نے روح گردانی کی، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ۔ اور بے شک ان لوگوں کے انجام کو تم خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے ان کی سزا کے اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا، وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں نادانوں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے وہ کیسی ہے۔ موسیٰ نے فرمایا
بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بچیا، بلکہ اس کے درمیان متوسط عمر کی، بس بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ زرد گائے ہے، گہرے چمکدار رنگ کی، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ بولے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے وہ ہمیں کھول کر بتائے اس کا وصف کیا ہے، بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئیں، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یقیناً وہ گائے ہے جو نہ محنت کش ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، یک رنگ، جس میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ وہ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے کے قریب نہ تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر رکھنے لگے، اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردے جلائے گا اور وہ اس دنیا میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل اور زیادہ سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر ضرور ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک کچھ ان میں سے ضرور وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں
اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تو اے مسلمانوں، تمہیں توقع ہے کہ وہ یہودی تمہارا یقین کر لیں گے، حالانکہ بے شک ان میں سے ایک گروہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے جان بوجھ کر بدل دیتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوں تو کہتے ہیں کیا تم وہ حق باتیں ان مسلمانوں کو بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی کہ وہ اس سے تمہارے رب کے سامنے تم پر حجت قائم کریں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھ لینے کے سوا اللہ کی کتاب کے معنی کا کچھ علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف اپنے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو بڑی خرابی ہے ان کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں. تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے اس چیز سے تباہی ہے جو وہ کماتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو بڑی خرابی ہے ان کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں. تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے اس چیز سے تباہی ہے جو وہ کماتے ہیں.
اور وہ یہودی بولے ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ آپ فرما دیں کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لیا ہے؟ بس اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا۔ یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ کیوں نہیں؟ جس نے برائی کی اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور یاد کرو جب اولاد یعقوب سے ہم نے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی تم عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پھر تم اس اقرار سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم حق سے منہ پھیرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، اور اب اس عہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
اس کے بعد تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے لوگوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، ناحق تم ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا زر فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی تھی، تو نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور پے در پے ان کے بعد رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن دلیلیں دیں، اور روح القدس جبریل سے ہم نے ان کی تائید فرمائی۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی چیز لایا جسے تم نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، پس رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹا لایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہود نے کہا ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، غلاف نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی، تو بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے اصل آسمانی کتابوں سے، اور یہود اس سے پہلے قرآن اور نبی آخر الزماں کے وسیلہ سے کافروں پر اللہ سے فتح مانگتے تھے، پھر جب وہ پہچانے ہوئے ان کے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا کہ وہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی، اس حد سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل کرتا ہے، پس وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر، اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، اور وہ اس کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اس چیز کی تصدیق کرتا ہوا جو اصل کتاب سے ان کے پاس موجود ہے۔ اے رسول فرما دیجئے، پھر تم کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو، اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا، مضبوطی سے پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کی دلوں میں بچھڑا سرایت کر گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اے رسول فرما دیجئے تمہارا ایمان تمہیں بہت بری چیز کا حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرما دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک دوسروں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور وہ قطعاً کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان برے کاموں کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ
يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ اور ضرور تم انہیں پاؤ گے کہ وہ دنیا کی زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حرص رکھتے ہیں اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ ہر ایک ان یہود میں سے چاہتا ہے کہ اے کاش اسے 1000 برس عمر مل جائے، اور یہ امر اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے اتنی عمر دے دی۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ فرما دیجئے جو دشمن ہو جبریل کا تو یقیناً اس جبریل نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا، تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، اصل آسمانی کتابوں سے، اور ہدایت اور خوشخبری دیتا ہوا ایمان والوں کے لیے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک اے رسول ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری، اور نہ کفر کریں گے ان کے ساتھ مگر اللہ کے نافرمان۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اس کو ان میں سے ایک گروہ نے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو تصدیق فرمانے والے ہیں اس اصل آسمانی کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ کچھ نہیں جانتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور وہ اس کفریہ جادو منتر کے پیچھے لگ گیا جسے سلیمان کے عہد سلطنت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ہاں شیطانوں ہی نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو کفریہ جادو منتر سکھاتے تھے اور انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، لہذا تم اسے سیکھ کر کفر نہ کرنا۔ بس لوگ ان سے سیکھ لیتے تھے وہ جادو جس کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور وہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے جو انہیں نقصان دیتی اور نفع نہ دیتی، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے یہ سودا کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور بے شک وہ بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کاش وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کی بارگاہ کا ثواب بہت بہتر ہے، کاش وہ جانتے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، اپنے رسول کو راعنا نہ کہو اور انظر نہ کہو، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اے مسلمانوں، کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرک نہیں چاہتے کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی وحی نازل کی جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اے سننے والے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اے مسلمانوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے بےہودہ سوال کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے زمانہ میں موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ بہت سے اہل کتاب نے اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہا کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کافر بنا دیں، اس کے بعد کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو گیا تو انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم لائے، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی تم اپنے لیے پہلے سے بھیدو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز نہ جائے گا جنت میں مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں، فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ
عليهم ولا هم يحزنون. ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہود نے کہا نصارہ کسی شے پر نہیں، اور نصارہ بولے یہود کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح مشرک جاہلوں نے بھی انہی کسی بات کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے سے روکا اور ان کی ویرانی میں کوشش کی. ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ وہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں ذلت اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تو جہاں کہیں تم قبلہ کی طرف منہ کرو وہیں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے. بے شک اللہ بڑی وسعت والا بہت جاننے والا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور انہوں نے کہا اللہ نے اپنی اولاد بنائی، وہ ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ سب اسی کی ملک ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور مشرک جاہل بولے اللہ خود ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں ظاہر فرما دی۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اے حبیب یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی سیدھے راہ کی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تجھے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا اسے پڑھنا چاہیے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہیں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے آل یعقوب یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تمہارے زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا اور نہ اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا،
اور نہ کسی کو اذن الہی کے بغیر کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ سب پوری کر دی۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد سے بھی۔ فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔ اور یاد کرو جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اجتماع اور مقام امن بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر کر دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کی موت کے بعد میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کیجئے جب اٹھاتے تھے ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اور اسماعیل بھی یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، اور کر دے ہم دونوں کو خاص اپنے لیے مزید فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت فرما بردار خاص اپنے لیے، اور بتا ہمیں ہمارے حج کے احکام، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی رجوع برحمت ہونے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں سے ایک عظمت والا رسول بھیج انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں پڑھے، اور انہیں قرآن اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی بڑا غالب بہت حکمت والا ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو منہ پھیرے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا، اور بے شک آخرت میں وہ ضرور صالحین میں سے ہیں۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یاد کیجئے جب ان کے رب نے ان سے فرمایا اپنی گردن میری طاعت میں رکھ، کہا میں نے گردن رکھ دی تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی،
اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک ہی معبود کی، اور ہم سب اسی کے لیے جھکنے والے فرما بردار ہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور ان کے کاموں کے بارے میں تم میں سے کوئی پرسش نہ کی جائے گی۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور اہل کتاب بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پا جاؤ گے، آپ فرما دیجئے نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کیا طریقہ ابراہیم کا جو ہر باطل سے ہٹ کر حق پر قائم رہنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں تم کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا، نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں، اور ہم صرف اسی رب کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے تو بے شک انہوں نے راہ پائی، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لیجئے کہ وہ صرف ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے حبیب ان قریب ان کے شر سے بچانے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ کہو ہم نے لیا رنگ اللہ کا، اس کا دین، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ فرما دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد بے شک یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے چھپائی شہادت جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت ہے، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور ان کے کسی کام کے متعلق تم سے سوال نہ کیا جائے گا۔